السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ جی دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو جمعے کے بابرکت دن کی بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک عید کے دن کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے ہم عید کا دن مناتے ہیں، جمعے کا دن بھی بالکل ایسے ہی مناتے ہیں۔ کافی خوشی ہوتی ہے جمعے کے دن، جمعے کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ اچھا دوستوں، میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر ہمارے کیونکہ جمعہ ہوتا ہے 1:30 پہ، تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ جلدی چلا جاؤں، تو میں نے 1 بجے اپنا تیاری کی جمعے کی، نہایا دھویا، کپڑے چینج کیے، وضو کیا، اور ٹھیک 1:10 پہ میں چلا گیا مسجد۔ اچھا، جب میں مسجد گیا نا تو ادھر مولوی صاحب ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا بیان شروع کیا ہوا تھا مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ اکثر جو ہوتا ہے نا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلا کے نہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس سے گناہ بھی ملتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ آداب محفل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر ایسے گردنیں پھیلا کے آگے جانے کی کوشش کرنا اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو جس کو آگے جانے کا شوق ہوتا ہے وہ کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی آئے، کیونکہ جو جلدی سے جلدی آئے گا وہی آگے بیٹھے گا۔ تو آگے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی کافی ایسے مشکل ہوتی ہے، جو پیچھے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے ایک دوسرے کے گردن سے اوپر پھیلا کے جاتے ہیں، تو ایسے اچھا بھی نہیں لگتا پھر۔ تو آج میں جب مسجد گیا تھا نا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی کافی ہوا۔ میں کافی لیٹ تو نہیں گیا، میں تقریباً کیا تھا ٹائم پہ ہی تھا، تو مسجد کا جو نیچے والا پورشن تھا وہ سارا بھرا ہوا تھا، تو پیچھے والی جو صف ہے نا ادھر کچھ جگہ پہنچی ہوئی تھی، تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا، تو میرے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے نا وہ ایسے میرے بھی کافی اوپر سے لوگ پھیلان کے آگے گئے، جانے کی کوشش کی انہوں نے، تو میں نے کچھ نہیں کیا، اگنور کر دیا۔ تو یہ جب لوگ ایسے کر رہے تھے تو مولوی صاحب نے یہ بیان شروع کر دیا اپنا، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بیان کیا مولوی صاحب نے، کافی اہم بات بتا دی۔ تو دوسری بات مولوی صاحب نے یہ بتائی کہ اکثر لوگ جو سونا چاندی ہوتا ہے یہ اچھا، تو جو دوسری بات ہے وہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ مسجد میں جلدی سے جلدی کوشش کیا کریں، جمعہ کی نماز پہ پہنچا کریں۔ جیسے ہی پہلی اذان ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا جو بھی اپنا کاروبار ہے ہم اس کو بند کر کے جلدی سے جلدی مسجد پہنچیں، کیونکہ ایک تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے جانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر پہنچتے ہیں، مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں، ادھر کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو کافی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں نا تو اس وقت پہنچتے ہیں اور آ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچا کریں، تاکہ مولوی صاحب کا جو بیان ہے اس سے کافی ہمیں رہنمائی مل سکے اسلام کے حوالے سے، اور ہم اپنی زندگی میں آنے والے کافی ایسے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ مولوی صاحب جو ہوتے ہیں وہ کافی ایسی باتیں بتا جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی اسلام کے حوالے سے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، تو جمعے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا دوستو، ایک بات اور کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے سبسکرائب کیا کریں۔ تو اگر میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے میری ویڈیو میں
तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपनी जो गलती है वो दुरुस्त कर सकूँ, क्योंकि मैंने अभी नया नया चैनल शुरू किया है तो मुझे इतने नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ मज़ीद वीडियो अपनी को अच्छी बनाने की। मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ जो वीडियो को बेहतर करने के लिए मुझे रहनुमाई देते हो। तो ठीक है दोस्तों, अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। गर्मी भी बहुत है, मैं इधर कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, कोई पंखा भी बंद करके कर रहा हूँ क्योंकि जब पंखा चलाता हूँ ना तो आवाज़ साफ नहीं आती, तो इसलिए मैंने पंखा बंद किया हुआ है। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ पंखा बंद करके। जब पंखा चलाऊंगा तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। पंखा बंद कर दिया तो अब सीधे छूट रहे हैं मेरे। ठीक है दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने बताना है कमेंट में कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। है परिंदा वो, मगर वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख वगैरह भी हैं जिसको ऊपर कहते हैं वो भी हैं, उनके बावजूद भी वो उड़ नहीं सकता। तो वो मुर्गी हरगिज़ नहीं है। आप ये ना सोचें कि मुर्गी है, मुर्गी वो बिल्कुल भी नहीं है, ना मुर्गी है ना बतख है, इनके अलावा है। अब आपने कमेंट में बताना है कि वो क्या है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसका जवाब सही हुआ तो मैं उसको फिर बताऊंगा कि आपका जवाब दुरुस्त हुआ है। तो अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा बिल्कुल कि इसका क्या जवाब है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके इसका ज़रूर बताना जवाब।